کہ نماز میں خشوع ہے، کیسے طبیعت کو مجبور کرنے سے خشوع والی نماز حاصل ہو جاتی ہے، بس انسان اسی کا مکلف ہے۔ مجبور کرنا ایک مجاہدہ ہے اور اس کا اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ عمل بلا مجاہدے سے عمل تو ہو جاتا ہے لیکن اس درجہ نہیں پہنچتا۔ اگر غفلت سے ادھر ادھر کے پریشان خیالات موجود ہوں پھر باتکلف نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، یہی مجاہدہ ہے۔ نماز میں خشوع توجہ کرے اور اپنے ارادے سے اپنے نفس کو مجبور کرے نماز میں لانے کی۔ یہ بار بار جو مجبور کرے گا یہ مجاہدہ ہے اور اس مجاہدے پر اسے اجر ملے گا۔ ایک شخص کا نماز میں اور ذکر وغیرہ میں خیال قائم نہیں رہتا بلکہ دماغ کی مشین اپنا کام کی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ذکر میں بیٹھے تو کہیں پہنچ جاتے ہیں، نماز میں ہو تو کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ اکابر کی بھی بکثرت یہی صورت پیش آتی ہے، گو ہم سے کم مگر خالی وہ بھی نہیں۔ اگر بقصد نہ ہو تو ذرا بھی مضر نہیں۔ انشاءاللہ قدر اس کی فکر رکھنے سے اللہ رب العزت نماز کے توجہ کی عادت عطا فرما دیں گے۔ پہلی بات تو گھبرانا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، کہیں تھوڑا کہیں زیادہ۔ اور یہ خیالات بلا ارادہ آ رہے ہیں، جان بوجھ کے کہیں لے کے نہیں جاتا، آ جاتے ہیں تو فکر کرنے کی بات کوئی نہیں۔ بس اپنی طرف سے نماز میں متوجہ ہونے کی کوشش جاری رکھے، انشاءاللہ یہی خشوع والی نماز ہو جائے گی۔ بس اوقات آدمی کہتا ہے بالکل خیال نہ آئے تو یہ تو کبھی نہیں ہوگا، ہمارے اختیار میں کوئی نہیں، آئیں گے خیالات، بس خیال لائے نہیں، خیال لائے نہیں، اور جو آئیں ان کی طرف متوجہ نہ ہو اور اپنے کام سے لگا رہے۔ تو فرمایا کہ اس سے خالی تو کوئی نہیں ہے بھائی، آتے تو سب کو ہیں۔ اگر ہر لفظ کو اپنے ارادے سے پڑھے مگر زیادہ مبالغے کی ضرورت نہیں، سرسری توجہ کافی ہے، اسی طرح تاب بھی نہ ہوگا اور انشاءاللہ وساوس بھی دفع ہو جائے گی۔ یعنی ہر لفظ جو نماز میں پڑھ رہا ہے وہ اپنے ارادے سے پڑھے، یعنی بٹن دبا دیا پوری مشین چل پڑی اول تا آخر۔ اور ایک کیا ہے، جو بھی لفظ پڑھ رہا ہے ارادے سے پڑھ رہا ہے۔ اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ پڑھنے کی عادت ہے نا، اس کو 5 مرتبہ کر لیں، اس کو 7 مرتبہ کر لیں، سجدے میں 5 مرتبہ کر لیں، 7 مرتبہ کوئی ایک نئی چیز ہے نا۔ اسی طرح سنت نوافل کے اندر جو صورتیں عام طور پہ پڑھی جاتی ہیں کہ رکعت باندھی اور انا اعطیناک زبان پہ آ گئی، قل هو اللہ آ گئی، نئی آیات پڑھیں، لمبے جسے کہیں کہ آیات پڑھیں، تو اس سے انشاءاللہ نماز میں توجہ بڑھ جاتی ہے۔ تو نئی آیات پڑھیں، نئی صورتیں پڑھیں تو اس سے انشاءاللہ نماز میں توجہ بڑھ جاتی ہے۔ نماز کی خشوع بہت بڑی چیز ہے۔ بڑھیا نماز پوری زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ نماز بڑھیا ہو نا تو یہ پوری زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ نماز کی خاص تاثیر اللہ نے بتائی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ نماز کی تاثیر قرآن نے بتائی، اللہ نے بتائی کہ اس کی برکت سے اور اس کی بدولت گناہوں سے نجات مل جاتی، گناہوں سے نجات مل جاتی۔ تو نماز کا اثر پوری زندگی پہ پڑتا ہے، پوری زندگی پہ۔ لیکن نماز بڑھیا ہو، اسے بنانے کی کوشش کی جائے، اس میں خشوع ہو، خضوع ہو تو پوری زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ فکر کرنے کی بات ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھتی فوراً جب جاتا ہوں تو جھوٹ بولتا ہوں، فوراً جب نکلتا ہوں تو غیبت کرتا ہوں، فوراً جب جاتا ہوں تو کسی سے لڑنے لگ جاتا ہوں۔ تو فکر کرنے کی بات ہے کہ نماز کتنی خالی ہے۔ تو نماز بڑھیا ہو۔ ایمان کے بعد جو شریعت کا سب سے بڑا حکم آیا سب سے پہلے وہ نماز کا آیا کہ اس کے بدولت پورے دین پہ چلنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، استعداد آتی ہے، ہر گناہ سے بچنا، ہر نیکی پہ آنا، اس کی استعداد نماز سے آتی ہے۔ یہی وہ عمل ہے جس سے پورے اعضاء اور جوارح استعمال ہوتے ہیں۔ دماغ استعمال ہو رہا ہے، ہاتھ پاؤں استعمال ہو رہے ہیں، زبان استعمال، پورا اعضاء و جوارح استعمال ہوتے ہیں۔ نماز بڑھیا ہو، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ فرمایا جس قدر یکسوئی کے واسطے کوشش کی جاتی اس قدر خیالات اور وساوس کی زیادتی ہوتی۔ سرسری توجہ کافی، زیادہ زور لگائے گا اور پریشان ہو جائے گا، زیادہ زور لگائے گا اور زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ بس سرسری توجہ یعنی الفاظ کو اپنے ارادے سے ادا کرنا اور تسبیحات کو بڑھا دینا اور نئی صورتوں کا اہتمام کرنا، اس کی برکت سے توجہ نصیب ہو جاتی۔ زیادہ کوشش کی جاتی ہے کیونکہ اس سے طبیعت پریشان ہو کر خطرات بڑھ جاتے۔ سرسری توجہ سے انشاءاللہ یکسوئی حاصل ہو جائے گی۔
اگر باوجود اس کی بھی پوری کامیابی نہ ہو تب بھی اطمینان رکھے، چند روز اس طریق سے یکسوئی ضرور ہو جائے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوشش کرتا رہے، سرسری توجہ لے کے آئے۔ اور میں عرض کیا کہ ہر لفظ کو اپنے ارادے سے پڑھے تو انشاءاللہ یہ چیز نصیب ہو جائے گی۔ بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ خشوع حاصل نہیں ہوتا، دل پریشان ہوتا ہے، تین مرتبہ فرض ادا کر کے پڑھ لیتے ہیں، تو فرما رہا ہے ایسا نہ کریں، اس کے تدارک کے لیے کچھ نوافل پڑھ لیا کریں، اس کے تدارک کے لیے کچھ نوافل پڑھ لیا کریں کہ نماز میں غفلت میں رہا اور جان بوجھ کے خیالات ادھر ادھر لے کر چلا گیا اور اسی میں گم رہا تو اس کی وجہ سے نماز بڑھیا نہیں ہوئی، تو نوافل پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ نماز کی کمی پوری ہو جائے گی۔ حضور قلبی کے لیے تدبیر کو تو استعمال کرے کہ یعنی امراض کی طرف توجہ کی کوشش کرے، لیکن اگر اس پر بھی ثمرہ مرتب نہ ہو تو کوئی ضرر نہیں، اس لیے کچھ پرواہ نہ کرے، کیونکہ تدبیر کا استعمال تو اختیاری ہے اور ثمرہ کا حصول غیر اختیاری ہے۔ سبحان اللہ، اپنی طرح سے تدبیر کرتا رہے، بس نتیجہ آیا یا نہیں آیا ہم اس کے مکلف بھی نہیں اور اس کی ضرورت بھی نہیں، کوشش کرتا رہے اور تدبیر کرتا رہے، پھر ثمرہ کا منتظر۔ یار میری نماز تو ایسی ہو جاتی ہے کہ بس کہیں خیال جاتا ہی نہیں، اگر اس فکر میں لگ گیا اور اس نتیجے کے انتظار میں رہا تو پریشان رہے گا، اگر اس فکر میں لگ گیا اور اس نتیجے کے انتظار میں پریشان ہو جائے گا۔ تدبیر کر رہا نا بھائی، نئے اپنے ارادے سے نماز کے الفاظ کہہ رہا ہے، نئے کلمات کہہ رہا ہے، نئی آیات پڑھ رہا ہے، اور جسے کہیں کہ تسبیحات بڑھا دی اور اپنی طرف سے کوشش ہے کہ بلا وجہ کسی اور طرف متوجہ نماز کے اندر نہ ہو، بس یہ کافی، اتنا کر لیا بس یہ کافی۔ پھر اگر کہیں اور ادھر ادھر دھیان چلا جاتا ہے تو اس کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں اور پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ فرض نماز میں خاموش کھڑا رہنا پڑتا ہے، یعنی امام کے پیچھے، اس لیے خیالات منتشر رہتے ہیں، تو فرمایا بلا حرکت لسان، دل میں خیال سے قرات پڑھا کیجیے، ایسا بھی کر سکتے، دل میں بلا زبان حرکت دیے اور زبان کو حرکت نہ دیں، اور دل میں فاتحہ پڑھتے رہیں، قرات پڑھتے رہیں، کوئی حرج نہیں، جیسے ظہر میں ہوتا ہے اور جیسے عصر میں ہوتا ہے یا جیسے عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو خاموشی ہوتی ہے تو دل جو ہے ادھر ادھر متوجہ ہو جاتا ہے، فرمائے دل کے اندر قرات کر سکتا ہے۔ سکون کے 2 طریقے ہیں، ایک یہ کہ نفس کو تمام خیالات سے خالی کیا جائے، یہ دشوار ہے، یہ بہت مشکل ہے کہ نفس کو تمام خیالات سے خالی کر دیا جائے، کیونکہ نفس رات دن میدان خیالات میں گشت لگانے کا عادی ہے، گھوم رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں۔ دوسری یہ کسی خیال میں لگا دیا جائے، دوسری صورت یہ کہ نفس کو کسی خیالات میں لگا دی جائے، تو بہتر یہی صورت ہے کہ جب آدمی زندگی میں چل پھر رہا ہے، کام کاج کر رہا ہے، تو اسے کسی خیالات میں لگا دے، اور خیالات کیا ہے؟ اچھے خیالات، مرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اعمال کا حساب دینا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، مجھ سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کی اتنی ساری نعمتیں ہیں، اللہ رب العزت نے احسانات کی حد فرما دی ہے، دل میں اللہ سے باتیں کر رہا ہے، یہ نفس کو اچھے خیالات کی طرف متوجہ کر دی۔ اگر نہ کیا تو خیالات تو منتشر رہیں گے اور عجیب و غریب خیالات آتے رہیں گے، جاگتے بھی آئیں گے، سوتے بھی آئیں گے، پھر ڈر بھی لگے گا، ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں ایسا ہو گیا، تو یہ نفس کہیں نہ کہیں تو چلتا رہتا ہے، تو اس کی اصلاح اور اس کی سنوارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے اچھے خیالات کا عادی بنا دو، اچھے خیالات کا عادی بنا، پھر جاگتے اٹھتے سوتے بھی انشاءاللہ اچھے خیالات آتے رہیں گے، اچھے خیالات کا عادی بناؤ۔ فرمایا سکون کے 2 طریقے، ایک یہ کہ نفس کو تمام خیالات سے خالی کیا جائے، یہ بہت دشوار ہے کیونکہ نفس رات دن میدان خیالات میں گشت لگانے کا عادی ہے۔ دوسرے یہ کسی اچھے خیال میں لگا دیا جائے، مثلا مرنا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور میرے مولا کے اور کریم داتا کے اتنے احسانات ہیں، اور وہ محبت کرنے والی ذات میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے دیکھ رہی ہے، اس انداز کے خیالات، تو جس سے اس نفس کو بہت تازگی بھی ہوگی اور پریشانی سے بھی محفوظ رہے گا۔ جو لوگ غلبہ شفقت کی وجہ سے مخلوق کے ہر کام میں گھس جاتے ہیں، وہ اپنی یکسوئی اور جمعیت قلب کو برباد کر دیتے ہیں، وہ مریض ہیں، ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ شفقت تو اچھی ہے لیکن اپنی شفقت کا بھی خیال رکھا جائے، اپنے نفس کا بھی حق۔ بس اوقات ہر آدمی کے معاملے میں دخل اندازی کرنا بلا وجہ، تو نتیجہ کیا ہے کہ آدمی خود یکسوئی سے محروم ہو جاتا ہے، نہ اس کی عبادات میں یکسوئی رہتی ہے، نہ اس کی زندگی میں یکسوئی رہتی ہے۔
ہر آدمی کے معاملے میں دخل دے رہا ہے، کوئی کہے یا نہ کہے اس نے معاملے میں دخل دینا ہے۔ ارے میاں کیا ضرورت ہے؟ فرمایا جو لوگ غلبہ شفقت کی وجہ سے مخلوق کے ہر کام میں گھس جاتے ہیں وہ اپنی یکسوئی اور جمعیت قلب کو برباد کر دیتے ہیں، وہ مریض ہیں، ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ فرائض میں قلت خشوع اور تہجد میں کثرت کے اسباب اکثر طبیعی ہوتے ہیں، اور وہ بھی مختلف جو تحت ضبط میں نہیں آ سکتے۔ مثلا فرض کے اوقات میں مشاغل کا ہجوم اور آخر شب میں ان کی غلت، یا ان اوقات میں لوگوں کی اطلاع اور آخر شب میں عدم اطلاع، یا فرائض میں سب کا اشتراک اور تہجد میں عامل کا امتیاز، تو اس کی برکت سے اس کی برکت سے خیالات میں کمی ہوتی ہے۔ بس اوقات فرائض میں خیالات زیادہ ہوتے ہیں، تہجد میں کم ہوتے ہیں، تو وہ وقت کی معاملہ بھی ہوتا ہے اور مشغولیت کا معاملہ بھی ہوتا ہے اور طبیعت کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے تہجد میں یکسوئی زیادہ نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا مسلمان جب مرنے لگتا ہے تو فرشتے اس کو رضوان و کرامت کی بشارت سناتے ہیں، اس وقت وہ حق تعالیٰ کی لقاء کا مشتاق ہو جاتا ہے، اور کافر کو عذاب کی دھمکی دیتے ہیں، وہ اس وقت اللہ رب العزت کے پاس جانے سے گھبراتا ہے اور کراہت کرتا ہے۔ فرمایا مسلمان جب مرنے لگتا ہے تو فرشتے اس کو رضوان اور کرامت کی بشارت سناتے ہیں، اور اس وقت وہ حق تعالیٰ کی لقاء کا مشتاق ہو جاتا ہے، اور کافر کو عذاب کی دھمکی دیتے ہیں، وہ اس وقت اللہ کے پاس جانے سے گھبراتا ہے اور کراہت کرتا ہے۔ مردے سب ہیں، لیکن ایمان والا جب جا رہا ہوتا ہے تو خوشی خوشی جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ سے ملاقات کا شوق اور بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ارد گرد اللہ کے فرشتے اسے خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا باغی اور نافرمان جب مرنے لگتا ہے تو اس کی گھبراہٹ اور بڑھ جاتی ہے، اور اس کا روح اس کے جسم کے روے روے میں جا کے گھستی ہے اور چھپتی ہے، لیکن جانا پڑتا ہے، تو اس کی صورتحال بہت تکلیف دہ اور جسے کہیں کہ بہت ہی کراہت والی ہوتی ہے۔ ایمان اور یقین کے مختلف درجے ہیں، جس درجے کا ایمان اور یقین ہوتا ہے اتنا ہی عمل میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ جب کسی کو حق تعالیٰ کی رؤیت اور معیت کا عمل میں استحضار نہیں ہوا تو اس درجے میں اس کو ایمان حاصل نہیں ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں، وہ یہ کہ طبیب کے پاس دو مریض گئے اور دونوں کو اس کی نسبت پر اعتقاد ہے کہ حکیم اچھا ہے، اور اس کی نسبت پر اور اس کے فن پر انہیں یقین ہے کہ یہ شخص کامل طبیب ہے۔ دونوں نے اپنے نبض دکھائی، طبیب نے دونوں کو نسخہ لکھ دیا، مگر ایک شخص نے نسخے پر عمل کیا اور اس کو استعمال کر کے صحت یاب ہو گیا، دوسرے نے نسخے پہ عمل نہیں کیا، تو پہلے کا یقین کامل ہے کیونکہ اس نے اس یقین کے تقاضے پر عمل کیا، اور دوسرے کا ناقص ہے، اس یقین کامل حاصل کرنے کا طریقہ سوائے اس سے کچھ نہیں کہ اس کے تقاضے پر ہمت کر کے عمل کرے۔ اول تو لقب ہوگا، پھر رفتہ رفتہ وہ حال راسخ ہو کر ملکہ بن جائے گا۔ ایمان یقین کی علامت کیسے پتہ چلا ہے کہ ایمان صحیح ہے، یقین صحیح ہے یا نہیں؟ ایمان صحیح ہے یا یقین صحیح ہے یا نہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ تو فرمایا پتہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ایک طبیب ہے اور وہ دو مریض اس کے پاس جاتے ہیں اور دونوں کا یقین یہ ہے کہ یہ طبیب کامل ہے، اور دونوں اپنی نبض دکھاتے ہیں۔ ایک نے نبض دکھائی اور دوائی لی اور دوائی پہ عمل کر کے نسخے پہ عمل کیا اور صحت یاب ہو گیا، دوسرے نے نبض تو دکھائی لیکن نسخے پہ عمل نہیں کیا، تو یقین تو دونوں کا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اب یقین کیسے بڑھے گا؟ بڑھنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے اس پہ عمل کرتا چلا جائے، عمل کرتا چلا جائے، اسی سے یقین بھی بڑھے گا۔ اب دیکھو نا، جو حکیم کے نسخے پہ عمل کیا اور صحت یاب ہو گیا، تو بتاؤ یقین بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا؟ وہ 10 آدمی کو اوروں کو ہی بتائے گا نہیں یار یہ اچھا حکیم ہے، یہ اچھا حکیم ہے۔ ہاں، اسی طرح جب اللہ کے کہاؤں پہ عمل کریں گے اور اس کے برکات اور ثمرات زندگی میں دیکھیں گے تو یقین بڑھتا چلا جائے گا، یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ تو جو اللہ نے کہا ہے تو ہے کہ اللہ سچ کہتا ہے، اللہ سچ کہتا ہے، لیکن اس کا بتایا ہوا نسخہ استعمال نہیں کرتے کیونکہ اس درجے کا یقین نہیں ہے۔ اللہ کی حکمت کامل ہے، رحمت کامل ہے، شفقت کامل ہے، یہ یقین تو ہے، ایمان تو ہے، لیکن اس کے کہے پہ عمل نہیں کرتے، یعنی اس درجے کا ایمان یقین نہیں ہے۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ کرنا شروع کر دو، اور جب کریں گے اور اس کے ثمرات دیکھیں گے تو یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك، واجعل همومنا كما تحب وترضى. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك، واجعل همومنا كما تحب وترضى. اللهم اجعل خير أمورنا آخرنا، وخير عملنا خواتمنا، وخير أيامنا يوم نلقاك فيك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ہم ہیں اچھے بچے، ہم کو اللہ والا بننا ہے، پیارے مرشد کی صحبت میں مرشد جیسا بننا ہے. کرتے ہیں یہ عہد خدا سے، جھوٹ نہ ہرگز بولیں گے، غیبت اور چغلی سے بچ کر ہی اب ہم لب کھولیں گے.